تحریر محمد سلمان۔ آج ذرا وقت تھا تو صبا نے سوچا کیوں نہ اپنی پڑوسن سعدیہ کے پاس چکر لگا آؤں۔ صبا کو اکثر اس کا احساس ہوتا تھا کہ ہم اپنی مصروفیات میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں کا بھی کچھ ہوش نہیں رہتا۔ وہ گئی تو اس کی دوست سعدیہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ بڑی محبت سے ملی۔ دونوں اپنی باتوں میں مشغول تھی کہ اتنے میں سعدیہ کا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ چھوٹا بیٹا احمد اس کے ساتھ تھا جو مشکل سے 3-4 سال کا ہوگا۔ احمد کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلونا کار تھی جو اس نے گھر میں آتے ہی زور سے زمین پر پھینک کر ماری اور رونے لگا۔ مجھے بڑی والی کار لینی ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ چھوٹی کار۔ احمد مستقل ضد کیے جا رہا تھا اور بری طرح رو رہا تھا۔ سعدیہ اسے پیار کرنے لگی، چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بہت حسرت بھری نظروں سے ماں کو دیکھ کر کہنے لگا امی ابو نے بڑی کار نہیں دلائی مجھے، میں چھوٹی گاڑی سے نہیں کھیلوں گا، میں بڑی کار لوں گا۔ سعدیہ نے احمد کے ابو سے کہا بڑی کار دلا دیتے، اب یہ کب سے ضد کر رہا ہے۔ صبا کو اندر کمرے میں سعدیہ کے شوہر کے ہلکے بولنے کی آواز آئی۔ کہاں سے دلاتا سعدیہ، بس 100 روپے ہی تھے میرے پاس۔ احمد کے لیے دودھ لیا اور یہ ضد کر رہا تھا تو 50 روپے والی کار اس کو دلا دی، مگر یہ بڑی گاڑی کی ضد کر رہا تھا، وہ 400 روپے کی تھی، کہاں سے لاتا میں 400 روپے، گھر کے خرچے ہی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، ابھی بجلی کا بل بھی بھرنا ہے، کل آخری تاریخ ہے، اس کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں کچھ پیسے، اب بڑی کار خریدنے کے لیے 400 کہاں سے لاؤں۔ اس دوران صبا نے سعدیہ سے اجازت لی اور اپنے گھر آ گئی، مگر ایک بوجھ سا تھا اس کے دل پر۔ گھر آ کر بھی یہی سوچتی رہی کہ میں نے کبھی سعدیہ کے حالات کی خبر ہی نہیں رکھی، وہ تو میری بڑی اچھی دوست ہے، پھر میں نے کبھی سوچا کیوں نہیں اس کے بارے میں۔ احمد کا رونا اسے بے قرار کر رہا تھا، اس کا جی چاہ رہا اڑ کر جائے اور اس معصوم کی خواہش کو پورا کر دے، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ بہت زیادہ روپے پیسے کی ریل پل تو اس کے گھر میں بھی نہیں تھی، مگر الحمدللہ کوئی تنگی بھی نہیں تھی۔ وہ بازار گئی اور اس کی پسند کی کھلونا کار خرید کر لے آئی۔ شام کو وہ دوبارہ سعدیہ کے گھر گئی اور احمد کو آواز دی تو وہ شرماتا ہوا اس کے پاس آیا۔ صبا نے گاڑی نکال کر اسے دی اور پیار کیا، خوش رہنے کی دعا دی۔ سعدیہ بہت ممنون نظروں سے صبا کو دیکھ رہی تھی، پھر بولی تم نے کیوں زحمت کی صبا، بچے تو ضد کرتے ہیں۔ صبا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اشارہ کیا، احمد کو دیکھو، وہ بہت خوش تھا، بار بار گاڑی پر ہاتھ پھیر کر دیکھتا، کبھی تیز چلاتا کبھی ہلکے، اس کی لائٹیں جلتی تو خوشی سے تالی بجاتا۔ احمد کو خوش دیکھ کر جتنی خوشی صبا کو ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ سعدیہ کو بے اختیار ہی رونا آ گیا۔ تم نے کیوں اتنی زحمت کی صبا، بچے تو ضد کرتے ہیں۔ ارے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا پگلی، یہ سب تو میں نے احمد کو خوش کرنے کے لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، میں نے تو تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تم خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی ہو۔ پتہ ہے سعدیہ، جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندے کو خوش کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر بھی سکون اور اطمینان اتر جاتا ہے۔ جو چراغ ہم دوسروں کے لیے جلاتے ہیں اس سے ہمارے اپنے گھر میں اجالا ہو جاتا ہے، ہماری قبر روشن ہوتی ہے اور ہمارا باوطن نور سے بھر جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو صبا، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس نیکی کا بھرپور اجر دے۔ صبا تھوڑی دیر بعد ہی گھر لوٹ آئی اور اپنے رحیل کو گود میں لیے سوچتی رہی، دراصل ہمارا علم یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں کو ہی بچے سمجھتے ہیں، حالانکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اپنے ہو یا پرائے، امیر ہو یا غریب، دل سب کے پاس ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے مچلتا ہے، لیکن ہمارے دل شاید انسانیت کے درد سے خالی ہو چکے ہیں، آپس کی محبتیں ہم کہیں گم کر چکے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں لیتے، ہم بس اپنا سوچنے کی عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم اپنے دین کی سنہری تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، اور دین جو ہمیں اثار اور قربانی اور میل بانٹ کر ہونے کا درس دیتا ہے، مگر اس دین میں آج بھائی سے بھائی جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والا دل بھی دے۔ صبا نے
مسکراتے رحیل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ بظاہر ایک معمولی سا مگر سچا واقعہ بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ کبھی کسی غریب کے بچے کو بھی خوش کر دیا کریں۔ جب اپنے بچوں کے لیے خریداری کریں تو کوئی جوڑا، کوئی کھلونا، کچھ کھانے پینے کی یا اور کوئی ضرورت کی چیزیں کسی غریب کے بچے کے لیے بھی لے لیا کریں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو سخی لوگ بہت پسند ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے سخاوت کرنے والوں سے۔